دیکھنا جو چاہتا ہے آج جلوہ نور کا، آئے آ کر دیکھ لے ممبر پہ ٹکڑا نور کا۔ دیکھ کر سید کا چہرہ اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کبھی کبھی آپ حضرات اچھے مصروں پہ سبحان اللہ بول دیا کریں، ہے کہ نہیں؟ اور سب سے ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اسی سال اپریل کے مہینے میں شاید حضور سید صاحب قبلہ مدینہ شریف کی زیارت کو جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور سید صاحب قبلہ کی مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آج دلوں کی بات کہہ دیجئے، الحمدللہ رب العالمین۔ زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات ملاحظہ کریں، زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، راستہ جو طیبہ کی حاضری کا مل جاتا۔ زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، راستہ جو طیبہ کی حاضری کا مل جاتا۔ اور بے کسی کے عالم میں بے بسی رلاتی ہے، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ رمز تیری قسمت میں چار چاند لگ جاتے، رمز تیری قسمت میں چار چاند لگ جاتے، ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیسہ دے تو سرکار کا روضہ شریف ضرور دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں جو جنت کا نظارہ نہیں دیکھا، کس کام کی آنکھیں ہیں مدینہ نہیں دیکھا، مر کے بھی مجھے چین نہ اب آئے گا آقا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا۔ نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے کی، سنا ہے رات بھی ہوتی نہیں کالی مدینے کی، ذرا سا رکھ کے بیماروں میں سب تقسیم کر دوں گا، اگر مل جائے مجھ کو دھول ایک مٹھی مدینے کی، کوئی دولت کے بلبوتے مدینہ جا نہیں سکتا، نصیبوں سے ملا کرتی ہے بس چٹھی مدینے کی، میں مر جاؤں تو تھوڑی سی کفن میں لا کے رکھ دینا، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی۔ حضرات ہندوستان کے عظیم اور باراس علمی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغ التحصیل و حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جیسے عظیم المرتبت کی بارگاہ کے فیض یافتہ، سند یافتہ، شہرت یافتہ ہماری جماعت کے قداور عالم دین حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی نقشبندی، آپ نہ صرف ایک معزز سید زادے ہیں بلکہ علمی اعتبار سے ایک پختہ، سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، تعلیم و تعلم کے میدان میں گہری بصیرت رکھتے ہیں اور ادب، فقہ اور دینی شعور میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت کی شخصیت میں غیر معمولی متانت فکری، سنجیدگی اور سادگی جھلکتی ہے، نہ تصنع نہ بناوٹ بلکہ علم کی خاموش وقار بھری روشنی۔ آپ کا انداز گفتگو ہو یا طرز فکر، ہر جگہ ٹھہراؤ، شائستگی اور علم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، گلے گلزار چمن رسول، فاطمہ کے مہکتے پھول، تدریس و افتاء کے پاکیزہ اصول، حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی نقشبندی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام تر حضرات اپنے ہونے کا ثبوت دے، نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، ارے یار نعرہ تکبیر۔ ممبر والے بھی ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق فروز باوقار علماء ذوی الاحتشام، خصوصیت کے ساتھ فصیح اللسان، بلیغ البیان حضرت علامہ مفتی محمد عاقل مصباحی صاحب دامت برکاتہم، ناظم جلسہ حضرت حافظ و قاری ماہر شعر و سخن حافظ اعظم رضا صاحب حنفی، حضرت مولانا آصف رضا امجدی مدرس مدرسہ قادریہ نقشبندیہ رضویہ جموں، دیگر سادات کرام، حجاج کرام اور ساتھ ہی حافظ و قاری صوفی باصفا جناب محترم ناظم القادری صاحب مدرس مدرسہ غوثیہ مرتضائیہ،
دیگر حجاج کرام، حاجی فقیر حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، جناب صادق رضا صاحب، حاجی بشیر صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی موقر حضرات ہیں، سید امداد شاہ صاحب، جو ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم سید عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا خطاب رکھا اور حسن ذوق کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کیا، لیکن کچھ دیر اور آپ برداشت کریں گے اور بڑے ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، محبت سے سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بولا ماشاءاللہ، چونکہ ہمارا مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ ان کا بھی اور ہمارا بھی وہی ہے، تو کچھ نہ کچھ فیض تو اکٹھا ہوگا نا، ظاہر ہوگا، ایسی بات ہے۔ یہ سب چیزیں جو ماشاءاللہ ابھی پوچھا گیا سوال، بہت اچھی بات آپ نے رکھی اور پوچھنا چاہیے، اور نئی شخصیت جو بھی آئے، کوئی خطیب آئے تو ماشاءاللہ اس کی زیارت کا بھی شوق رکھنا چاہیے، اور ان کے منہ سے ایک نئی انداز میں جب بات آتی ہے تو اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف آپ نے جو رکھی، بہت سارا آپ رکھ سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ جو فیض انہیں حاصل ہے حضور حافظ ملت کے در سے، اور میں بھی اسی فیض کا جو ہے امیدوار ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا اچھا کیا کہ حضرت نے جو ہے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کس سے بچا لو؟ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں الحمدللہ، تے جڑا سنی ہوندہ ہے وہ عقیدہ بھی اچھا ہوندہ ہے، کیونکہ حافظ صاحب جڑا پنجابی نو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ حضرت آپ سمجھ رہے ہیں نا، جڑا اہل سنت و جماعت نال منسلک ہے، او دا عقیدہ بھی چنگا ہے تے او دا عمل بھی چنگا ہے، تے عقیدہ بھی او دا ہی چنگا ہو سکتا ہے، ایمان تے عمل بھی او دا ہی چنگا ہو سکتا ہے جے دی نیت بھی چنگی ہوندی ہے۔ تے جڑے دی نیت خراب ہو جاندی ہے اور نبی دی بارگاہ وچ آگے نبی دا عیب کڈن دی کوشش کرتا ہے، کیوں وہ آپو عیب دار ہے، جڑا آپ عیب دار ہے انہوں نبی بھی عیب دار ربدا ہے، انہوں ولی بھی عیب دار نظر آندہ ہے، تے جڑا کوئی بزرگ ہوئے او دے وچ بھی عیب کڈن دی کوشش کرتا ہے۔ جو انسان دے ظرف دے اندر ہوندہ ہے اوہی ظرفیت ہو دی چھلک دی ہے تے ظاہر ہو جاندہ ہے، تے جس دے کول نبی دی محبت ہوئے او اے آخدہ ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام دا ذکر ہو رہا سی، صحابہ دی ذات و ذات ہے، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اسی صحابہ نو بھی مندے ہیں تے اہل بیت اطہار نو بھی مندے ہیں، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جڑا انٹروڈکشن کیتا ہے صحابہ دا، اہل بیت دی جڑی تعریف تے توصیف بیان کر کے سانو سمجھان دی کوشش کیتی ہے، اور دونوں طرفاں دی حدیث میں تواڈوں بیان کرانگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہے بولے؟ بلند آواز سے، ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جو صحابی ہو، جس صحابی کی بھی آپ اقتداء کرو گے تو تمہاری رہنمائی ہو جائے گی، تم راہ پا جاؤ گے، ایمان کی راہ تمہیں مل جائے گی، عمل کی راہ مل جائے گی، اور کامیابی کی راہ مل جائے گی، اور یہی جنت کی بھی راہ ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار، خاندان نبوت جس سے آپ پیار رکھتے ہو، پنجے تن پاک جسے کہا جاتا ہے، جسے امام شافعی نے فرمایا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہ خمسۃ الطیبین جسے عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو کی زبان میں جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، بولو کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، عربی میں خمسۃ الطیبین کہا جاتا ہے۔ اور یہ پنجتن پاک کون ہیں؟ سب سے پہلی ذات اگر ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مولا کائنات کی ہے، فاطمۃ الزہرا کی ہے، امام حسن مجتبی کی ہے، امام حسین شہید کربلا کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کا احترام بھی لازمی ہے، اہل بیت اعظام کا بھی جو ہے ان کی عظمت کو دل میں بسانا ضروری ہے۔ فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، من رکبہ نجا ومن تخلف ہلکا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جدو نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا، پڑھو اللہ کو مان لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ لیکن ماننے والوں نے مانا اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں ڈبو دیا گیا، اور جنہوں نے مان لیا انہیں کشتی پہ سوار کر لیا گیا۔ فرمایا اس کشتی کی طرح میرے خاندان والے لوگ ہیں، میرے حسنین کریمین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو حضور کے خاندان والے ہیں۔ فرمایا جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، علماء کی موجودگی میں انہیں تو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کو تازہ کیا جائے، ذہن نشین کیا جائے۔ کشتی تب تک پہلے کشتی چلتی تھی نا، وہ سمندروں میں چلتی تھی۔ آج حج کے لیے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے سیدھا ہوائی جہاز پہ چلے اور پہنچ گئے جناب اس حجاز مقدس پہ، اس مقدس زمین پہ پہنچ گئے، ہے نا، جدہ پہنچ گئے، اس سرزمین پہ پہنچ گئے جو میرے آقا کی سرزمین ہے، جو حرمین طیبین شریفین کے نام سے جانی جاتی ہے، اس مقدس دیار میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب پہلے جاتے تھے حجاج کرام تو کشتی سے جاتے تھے اور سمندر کی راہ سے جاتے تھے، اور سمندر میں ظاہر سی بات ہے جب جو ہے 14ویں کا چاند جاری ہو، نکلا ہوا ہو تو ستارے بھی روشن ہو، ہے نا، ستارے کیا ہو؟ روشن ہو، تو ستاروں کی روشنی میں کشتی چلتی تھی۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے، کیونکہ کشتی کو چلنا آسان ہو جاتا ہے، اب کوئی اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو چھوڑ دے تو روشنی کے بغیر اسے خطرہ ہے کہ نہیں؟ جیسے کشتی کو خطرہ ویسے ان کی کشتی کو بھی خطرہ، اور یہ جو جس کشتی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی کشتی وہی ہے، کشتی تو اہل بیت کی ہو اور روشنی صحابہ کرام کی ہو۔ آج بہت سارے مولانا لوگ بھی جناب
پڑوسی ملک ہے، اور یہاں بھی معذرت کے ساتھ کچھ مولوی حضرات نے آئیڈیل حضور کو بنانے کے بجائے مولویوں کو بنا لیا ہے۔ علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل یہ بھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، مانتے ہیں بھائی، لیکن ایک حد ہے۔ حضرت آئیڈیل اور نمونہ میرے نبی ہی ہیں۔ عالم کو ہم نے مانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، حاجی کی عزت کی تو کس سے؟ نبی کی وجہ سے، سید کی عزت کی تو نبی کی وجہ سے، صحابہ کی عزت کی تو نبی کی وجہ سے۔ جو ان کا ہو گیا وہ ہمارا ہے، اور جو ان سے بیگانہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم جس سے محبت کریں گے نبی کی وجہ سے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر محبت ہے تو اللہ کی خاطر، اور اگر کسی سے عداوت ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک طریقہ کار وہی اختیار کرنا ہوگا کہ آج کے دور میں چاہے وہ عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو۔ میں کل بھی پچھلی مرتبہ شب برات کو یہی بات عرض کی کہ نبی کو جو ہے ادھر سے، یعنی کہ ڈاکٹر کے کہنے سے، مولوی کے کہنے سے، عالم کے کہنے سے، انجینئر کے کہنے سے مت مان۔ اگر نبی کو ماننا ہے تو خدا کی بارگاہ سے مان۔ جو خدا نے کہا میرے نبی کو ماننا ہے تو ایسے مان۔ اب انجینئر صاحب نے جتنا کہہ دیا، دیوبندی صاحب نے جو کہہ دیا، اب یہ صاحب بطور وہی ہے ذُقْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ہاں وہی ہے، ورنہ یہ لائق توقیر نہیں، لائق تعظیم نہیں۔ اور اصحاب بدعت کی تعظیم و توقیر کرنا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم انہیں چندہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سب یہی کرتے ہیں، وہ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ آپ ان کا تعاون کریں گے تو آنے والی نسلیں بگڑیں گی، حضور کا گستاخ پیدا ہوگا تو تمہارا گناہ، تمہاری مدد، تمہارا تعاون کرنا بھی جو ہے تمہارے لیے گناہ کا حصہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ایمان بچائیے آپ۔ پاس میں یہاں وہ ایک کانا جنہوں کہندے ہیں، کانا پنجابی وچ، اور تسی کیا کیا پنجابی وچ کرو تے او کانا غلام احمد کانا جڑا سی نا قادیانی، او کانا پہلے آکھن لگا میں مجدد ہاں، پھر کہنے لگا کدے میں عیسیٰ، کدے آکھن لگا مہدی ہاں، کدے علیہ السلام والا نبینا علیہ السلام، والا نبینا والا جمیل انبیاء علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو منسوب کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اور بالآخر یہاں تک بھی کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ کیڑا نبی بنیا ہو؟ ذلی۔ ان کی کریے انہوں بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، اسی پر گل نہیں بن دی، حالا زینتی ذلی کچھ بھی کہہ سکتے ہو اردو میں، چاہے چوہا ہو چاہے بلی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بچو ان سے، قادیانیوں سے بچو۔ میں نے یہ بھی سنا کہ بعض لوگ بڑا آسانی سے وہابیوں کے ساتھ رشتہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے یار، ایک گل ہے دینا نگر دے جڑے سنی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، انہاں دا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں بڑے کٹر سنی ہیں، اس چیز پہ فخر ہے جناب ہمیں۔ تو میں چاہتا ہوں جیسے پہلے تھے اس سے بھی زیادہ اچھے رہیں، بولو سبحان اللہ۔ اچھوں میں بھی اچھے بن کے رہو گے نا انشاءاللہ۔ تقریر ہو گئی ہے، بس وضاحتی جملے میرے چل رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان بھی بچانا ضروری ہے، عمل کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ بد عملی کریں گے تب بھی خطرہ ہے، اور بد اعتقادی کا مظاہرہ کریں گے تب بھی خطرہ ہے۔ ایمان نہ رہا تو بتائیے مسلمان رہ جائے گا؟ وہ ایمان ہی نہیں ہوگا تو مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ ایمان نہیں ہوگا تو مومن کہاں ہوگا؟ ہاں جی، ماخذ ختم، حضرت ماخذ ختم ہو گیا تو مفعول کہاں سے بنے گا، فاعل کہاں سے بنے گا، ظرف کہاں سے بنے گا؟ حضرت سے مل کر مجھے علماء جو ہوتے ہیں نا اہل علم، مزہ انہی سے آتا بیٹھتا۔ بھائی تواڈے کول جے دودھ چنگا ہوئے نا تے تواڈے دودھ تے لسی دی گل کرنی ہے، اسی گھیو دی گل کرنی ہے نا۔ تے کوئی زیادہ کوئی رمزی پیر فقیر ہو جائے نا، کوئی ملنگ ٹائپ دا، اے ملنگ صاحب بیٹھے ہیں ساڈے پیچھے، تے انہاں دے نال سید امداد شاہ تے ملنگاں والی گل کرنی ہے، آگے نہیں ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ تو جے کوئی عالم مل جائے تو انہاں دے نال علم دی گل کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو گل یہ ہے کہ سب چیزیں ضروری ہیں، پر حلال ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، اور ممنوعات سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کے درمیان میں ابھی پرانے بزرگ ہیں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منی، جڑا ساڑھے وڈیاں دی عزت نہیں کردا تے چھوٹیاں تے شفقت تے رحم و کرم نہیں کردا، نبی نے فرمایا وہ ساڑھے بچوں نہیں ہے، وہ ساڑھے بچوں، بولو نا سارے ساڑھے بچوں، اور تسی بھی خطیب بن جاؤ بولو ساڑھے بچوں نہیں ہے، ساڑھے طریقے تے نہیں ہے، ساڑھی امت بچوں نہیں ہے۔ بڑیاں دی عزت کرو، چھوٹیاں تے رحم و شفقت کرو، اور حضور نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم نہ کرے، جو زمین والوں پہ رحم کرے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان کا مالک ہے۔ من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء، ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں ماحول پیدا کریں آپ۔ پرانے لوگ جب کوئی بات کہہ دیتا تھا، کوئی بزرگ مولوی فقیر سے انصاف ساڑھے وچ بزرگ ہیں، کوئی بڑا کوئی فیصلہ کر دے دینی شرعی تے سارے لوگ من لیندے سی، پر آج سارے ہی بندے اپنے اپنے پہ دیں تے کوئی بھی کدے ہے نہیں ہے، بولو ہے کدے؟ اس نظارہ ہے، عزت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے بشیر بھائی ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کافی ان کی طبیعت خراب رہی، چاہے فون پہ رابطہ رہا، ملاقات جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتی رہی باہر، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جے تسی نبی نال محبت کر دے ہو تے نبی دے طریقے دے بھی عمل کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اے ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشان دا مہمان ہوندا، اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے محمد تے ہونے تھی ہوئے نے سارے۔ ہائی وے نیشنل تے چڑھنا بڑی مشکل گل ہے۔ آج ایک بھول بھلائیوں میں گھوم رہے ہیں حضرت، لکھنؤ کے کبھی پہنچے نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہائی وے نیشنل تے گڈی جدو چلتی ہے پھر ادھر ادھر ویکھ دی وہ تو آڈا موڑ اجے ہائی وے نیشنل والا ہے نہیں، کہیں تسی جڑے نا ہائی وے نیشنل تو چل کے دے ان موڑ تے آگے ہو، تسی تے پھرنیاں بھی چل رہے ہو، لوکل روڈاں تے گل کرنا شروع کر دیتی ہے، تسی صبر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے تو انو چڑھایا سی تے پجایا بھی ہے، تے میں بھی چاہتا کہ تو انو چڑھا کے پھر پجا دے تھوڑا اور آگے، اور ایسا ہو جائے کہ ہماری پہنچ مدینہ تک ہو جائے، مدینہ کے آقا گنبد خضرا کے مکین محمد رسول اللہ تک پہنچے، ہمارے آقا پوری کائنات کے آقا تک ہماری جب دسترس ہو جائے، یعنی وہاں اس بارگاہ کے دریوزہ گر بن جائے، ہم اس بارگاہ میں پہنچ جائیں، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کے رسول کے بن جاؤ، کوئی عزت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی شوکت نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی ثروت نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی وقار، کوئی کچھ ملنے والا نہیں، امیدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس کو امید ہے؟ بولو ہے نا؟ ارے سب کو امید ہے دولت مند مر جائے، سب کو یہ امید رہتی ہے مجھے عزت مل جائے، سب کو یہ امید ہوتی ہے دسو رب ہر ایک نو موقع دے رہا تجربے دی روشنی وچ۔ میں تو انو ایک بار گل عرض کراں، جس کے پاس زمین نہیں تھی اس کو زمین مل گئی نہیں مل گئی؟ ملی نا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کس کی ذات ہے؟ ہاں، یہ اوپر کی طرف انگلی، یہ مطلب سمجھ رہے نا کہ اللہ زمین و زمان و مکان سے پاک ہے، کیونکہ اس کی ذات، اس کا نام جو ہے علی بھی ہے، کیا ہے؟ بلندی والا، یعنی بلندیوں کا بھی وہی مالک ہے، پستیوں کا بھی وہی مالک ہے، نشیب و فراز کا بھی وہی مالک ہے، اور جہنم کا بھی وہی مالک ہے، اور جنت کا بھی وہی مالک ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کہ مصطفیٰ کو بھی اختیار دیا اور جنت کا مختار بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، حضور سے محبت کریں اور محبت صرف دعویٰ تک محدود نہ رکھیں، حضور کو دل کی گہرائی سے اتنی محبت کریں کہ حضور کی ہر سنت پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ارے جب سامنے جا رہے ہو تو ویکھن والا اے نہ آکھے کوئی عام بندہ ہے، پر ویکھن والا اے آکھے عام نہیں ہے، حضور دا غلام ہے، سرکار دا غلام ہے۔ تو غلامی رسول پیدا کرو اپنے اندر، اپنے وجود میں، حضور علیہ السلام سے محبت کرو اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ فجر دی نماز پڑھیا کرو، زور دے ٹائم زور دی نماز پڑھیا کرو، عصر دے ٹائم جڑا عصر نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وہ اتنا خطرناک بندہ ہے جڑا اپنے گھر آلیاں نو بھی برباد کر رہا ہے، اپنے گھر بار کو برباد کر رہا ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے اپنے گھر بار کو برباد کرنا، تو جو عصر کی نماز نہ پڑھے، فرمایا جیسے کہ اس نے گویا کہ اپنا گھر بار برباد کر دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ میں کدے کدے لوکاں دے درمیان جاندہ رہندا بھائی، اور پیری مریدی ہے کوئی، میں کوئی نہیں، حضرت مجدد الفیسانی دے طریقے تے عمل کرنے کی کوشش کر دیں۔ سرکار مجدد الفیسانی نے فرمایا پیری مریدی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے حضرت۔ پیری مریدی کڑے لا کے تے تسبیحاں پا کے تے ملنگا دے آنا انہاں دے قبضے تسی آ جاندے ہو۔ اب بڑے بڑے جھوٹے پڑے ہیں یار، کیا کروں؟ ہمارے لوگوں کے ساتھ جب دھوکہ کرتے ہیں حاجی صاحب مجھے بڑا دکھ لگتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے اسے اپنی کوئی غرض نہیں رہتی، ہمیں کوئی اپنی غرض نہیں رہتی۔ بات یہ ہے کہ وہ چلم میں چرس لگا کر جب پیتے ہیں تو ان کا تو دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، تو سامنے والے کو بھی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں۔ یار مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں پیری مریدی کوئی شے نہیں ہے، مجھے پیری مریدی کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو آڈے کو ادنا سا آدمی ہوں، میں آپ کے پاس پیری مریدی کی نیت سے کبھی نہیں آیا۔ میں نے کہا بلغوا انی ولو آیا، میرے نبی کا فرمان ہے پہنچا دو، اگرچہ میری طرف سے ایک ہی بات پہنچا دو، اگر ایک بات پہنچتی ہے وہ بھی پہنچاؤ، جتنا معلوم ہے پہنچا دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مجدد پاک نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں مجھے پیری مریدی ارادت مندی کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے کسی اور کارخانہ قدرت کے لیے جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کون سا کارخانہ قدرت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عقیدہ خراب کیا جائے، جب وحدانیت کے عقیدے میں تملک بازی سے کام کیا جائے، مداخلت کی جائے، اکبر اپنے سامنے جو ہے سجدہ کرائے، اس وقت مجدد الفیسانی پر لازم تھا کہ آپ جو ہے دین متین کے اس عقیدے کو جو بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ آج لوگ جو ہے وہی بات ہے، پیر صاحب آیا نماز پڑھی نہ پڑھی، نہیں یہ تو اللہ کے بعد پہنچا ہوا ہے۔ وہ بند کمرے میں بھی ناراضگی معاف کرنا، بند کمرے میں بھی بیٹھے گا کنڈی بند کر کے، کیا پتا اس کے بیگ میں چھوارے رکھیں ان کے بادام کے کی، تو آڈے کو ایک گلاس دودھ پیتا کوٹا مار کے پی لے، جی انہوں بھوک لگنی نہیں۔ یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم سچے مرید بننا چاہتے ہو تو غوث پاک کے بن جاؤ۔ ارے وہ غوث پاک جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، وہ مجدد الفیسانی جن کی کوئی سنت نہیں چھوٹی، اور وہ پیر مہر علی شاہ جڑے نے قادیانی کانے تے ہاتھ رکھیا تے انہوں زمین دوز کر چھڑیا، انہوں جو ہے بالکل ختم تے ہلاک کر دیتا، اور اپنے فتوے کی شکل میں اور حقانیت اور صداقت کی بنیاد پر مہر علی شاہ کے قلم نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ کاذب جو ہے ہمیشہ کے لیے محزوم اور شکست خوردہ ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ ان ولیوں نے بچایا ہے، ان لوگوں نے نہیں بچایا ہے جو بناوٹ اور تصنع کرتے ہیں۔ تو سانوں تے تو آنوں چاہیدہ کہ اسی ایمان دی حفاظت کریے، ایمان تو ود کے کوئی چیز
نہیں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، اور وہ جہنم میں گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں آج، وہی میں عرض کر رہا تھا ضمناً کہ آج رشتے بھی آسانی سے لوگ کرنا شروع کر گئے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھ رہے ہیں کوٹھی آئے دے کھول کے نہیں، گڈی آگے نہیں ہے، نہیں، جو غریب سے غریب تھا وہ بھی آج سیٹھ آگے نہیں ہے۔ بھئی آپ کے اور ہمارے درمیان جو لوگ بالکل غریب بھی تھا، اللہ نے اسے نواز دیا، وہ کوٹھی والا بن گیا کہ نہیں؟ ایمان والا ہو، حاجی صاحب ایمان والا ہو تو کوٹھی بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایمان بچ گیا تو کامیابی ہے، اگر ایمان نہیں بچا تو سب کا سب دھرا رہ جائے ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ رشتہ بھی کرو، تھوڑا جھنجھوڑ کے دیکھو اس کو، ہے نا، ٹھنکا کے دیکھو، ٹھنکا کے، پنجابی ٹھنکا کے دیکھو انہوں، جیسے وہ گھڑے کو مارتے ہیں نا، یا کسی برتن کو ٹھنکا کے کچا مالتے نہیں اندروں، بولو سبحان اللہ، کچا مال، تو ایسے کچے نہیں چاہیے ہم کو، پکے سنی چاہیے، پکے مسلمان چاہیے، ایمان والے چاہیے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے بھی آپ نے سن لیا، یہ ساری فروعی چیزیں ہیں، اصل بات یہ وہابیوں، قادیانیوں اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں حضور کی گستاخی لکھی ہے، یہاں تک لکھ مارا انہوں نے کہ حضرت کے بعد نبی آوے تو کچھ فرق نہ آوے گا، تو ایسے لوگوں کے پاس بچوں کو پڑھانا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ حرام اشد حرام ہے، اور مفتیان کرام وسیع و بسیط اپنی جو ہے باتیں، اپنی گفتگو، اپنے کلام سے آپ کو مانوس کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، اور تھوڑا ہو ستھرا ہوئے، عمل دی ضرورت ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور فرمایا درد منداں دی یاری میں، درد مند سے مراد کون ہے؟ یعنی کسے سر درد ہے؟ نہیں، درد مند سے مراد پنجابی میں جو کہا ہے شاعر نے، میاں محمد بخش نے جڑا آکھیا ہے، او تو مراد بس ختم کرنا گل نوں، ادھر توجہ ہے بھائی، حضور نے فرمایا، حضرت میاں محمد بخش فرماندے نے درد مند کیڑا ہے؟ جے دے دل دے وچ عشق رسول ہے، بولو سبحان اللہ، جے دے دل وچ اللہ دی محبت ہے، پچھلے پیر اٹھ کے رب نو مناندا ہے، مصلی تے بہ کے خدا دی بارگاہ وچ دعا کرتا ہے، او درد مند ہوندا ہے۔ فرمایا درد منداں دی یاری میں جیوے دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، تے بے درداں دی یاری میں، کون ہے بے درد؟ وہابی بے درد ہیں کہ نہیں؟ نہیں، بات سچی ہے یار، ہنسنے والی بات نہیں ہے، وہابی بے درد ہیں، ان کے درد یعنی درد سے مراد عشق، محبت سے، عشق سے درد ہوتا ہے، تو بے درداں دی یاری کیسی ہے؟ قادیانیوں کی بے دردی، تمہارے درمیان میں کوئی ایسا ویسا، کوئی ایسا محبت اخلاق سے پیش نہ آئے، تسی کہندے ہو بڑا بے درد بندہ ہے یار، کیڑا ہے بولو، او بول یار کیڑا ہے بے درد، تے اے تسی بے درد ہو پر کاٹو، کی پتہ تسی بھی بے درد ہو گئے ہو، کوئی پتہ نہیں، میں آج کافی دیر تو بعد آیا، کی پتہ تسی بے درد نہیں ہوگے کدھے، نہیں تسی درد مند ہو، بولو سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ایسے ہی ہے، چلو اس کا اول اور آخر بھی ہو سکتا ہے، ہاں، یعنی کہ عشق کی آگ دل میں ہے، یہ عشق اور محبت رسول کی آگ ہے نا، یہ آگ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گی، بجھانا چاہتے ہو بولو سبحان اللہ، ہاں انشاءاللہ، تے بے درداں دی یاری میں جی میں دکان لوہاراں،
کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنگا پین ہزاراں تے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے سمجھ آئی اس گات پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے تے جے میں بیکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں بیکھاں رحمت رب دی بلے وے بلے بل بے شک سبحان اگر اللہ دیکھو گے کب ایسے رہو گے تو نہیں دیکھو گے تہجد ٹائم اٹھ کے تہجد کے ٹائم اٹھ کے کس کے ٹائم پچھلے پہر میں اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ جانا چند رکعت نماز پڑھ لینا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اللہ فرماتا ہے جب پکارنے والا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کا دامن خالی نہیں رہنے دیتا میں اس کی پکار سنتا ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان تو کہنے کا مطلب ہے نا فرمایا میری رحمت کا نظارہ وہی کرے گا نمازوں کے پابند بنے ماہ رمضان شریف آ رہا ہے جو روزہ رکھے گا اس کا جسم پاک ہو جائے گا اس کا جسم گندگیوں سے کیا ہو جائے گا آلودگیوں سے کیا ہو جائے گا بیماریوں سے پاک ہو جائے گا اور جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کی روح پاک ہو جائے گی اور روح ہے ہمارے بس مختصر روح ہمارے دل میں ہے نا ہمارے اس میں جسم میں ہے نا جسد خاکی میں ہے جب تک روح ہے تو زندہ ہے نکل گئی تو پھر ختم ایسا ختم نہیں جیسا وہ کہتے ہیں روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے اور ہم جلاتے اسی لیے نہیں ہم دفناتے ہیں چنگی روح ہوئی تھے مدینہ مڑ کے مدینہ تو آگے کعبہ رکنے یمانی اور جو بھی ہے وہ سب کا نظارہ کر کے صفا مروہ کے نظارے کر کے تو پھر آئے گی اور عرش اعلیٰ کو دیکھ کر بھی تمہارے پاس آئے گی اور پھر وہ روحانیت کے سارے نظارے تمہارے جسم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئے تو ماشاءاللہ قبر مجدد الفسانی پہ مزار اعلیٰ حضرت پہ چلے جاؤ بارو جان آلے وہ اندر بیٹھے نا آرام کر رہے ہیں پر بارو جان آلہ وہ بھی کدھر خالی نہیں رہ سکتا خالی اسی ایویں نہیں مانتے ہر ایک نو پیر میں اپنی کا لاکھا ناراض نہیں ہوئے میں چھوٹے موٹے ولیاں نو بھی نہیں مانتا بھائی ولیاں نو مراد اے نہیں ہے کہ وہ ولی ہے تو نہیں مانتا ولی ہے تو چھوٹا ہی نہیں ہے ہاں چھوٹا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولی ہے اسی کو مانتے ہیں ڈپلیکیٹوں کو نہیں مانتے حضرت ڈپلیکیٹوں کو وہی مراد ہے میری ڈپلیکیٹوں کو ہم ماننے والے لوگ ڈپلیکیٹوں کے چکر میں پڑے آپ ہمیں بھی محبت کرو لیکن ہماری وجہ سے مت کرنا چاہتے سچی بات یہ ہے کیونکہ حضرت دھوکے میں رکھنے والا سنی ہوتا ہی نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے 5 نمازوں کی پابندی کرو ان لوگوں کے چکروں میں مت پڑو بچیاں بھی بیمار ہوتی ہیں بچے بھی بیمار ہوتے ہیں مال مویشیاں بھی بیمار ہوتے ہیں خدا کی قسم پیر کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناراضگی معاف کرنا میں کسی کو نہیں ایک کو کہہ رہا اگر آپ خدا کی بارگاہ میں رو کے دعا کریں گے انشاءاللہ تمہیں اللہ اتنی دولت دے گا آپ سنبھال ہی نہیں پاؤ گے اتنی برکتیں دے گا اتنا عزت دے گا ہم آپ سے محبت کریں آپ ہم سے محبت کریں ان علماء سے محبت کریں حاجی صاحب سے ہم محبت کریں یا کسی سے بھی کریں کس کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے قدر نبی دا ایک ہی وے جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے ویچ مدینے سارے پڑھو قدر نبی دا ایک ہی وے جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن سوگے ویچ قدر فلاں دا بلبل جانے تے صف دماغاں والی قدر فلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانو
سورہ یوسف میں تفسیر میں اشرفیہ میں الحمدللہ پڑھایا گیا سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اس سے پہلے انہیں کنویں میں بھی ڈالا گیا, جو بھی سارا سلسلہ. تو کچھ پرا اس طرح دے بھی ہوندے تسی نہ بڑے ہو بھراوا اور چنگے رہو آپس میں یار, کی کرنا, دنیا چھٹ جانی ہے. قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, قبر میں مصطفیٰ کی ذات ہی کام آئے گی. ٹھیک ہے, تو شعر ایک چند سن لیں, اس کے بعد قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانو, تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں ویچ پیانو. پہلے گیا چلو ٹھیک ہے, پیانو قبروں میں, جب قبر میں ہوں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. کمپلسری سوال یہی ہوگا, ما کنت تقول فی شان فی حق ھذا الرجل, یا جو فی شان ھذا الرجل الفاظ کی کا ہو سکتا ہے. فرمایا گیا ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کی کہندا سی ہے نا دے بارے, فی شان ھذا الرجل, ذالک الرجل نہیں, میرے مصطفیٰ رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں, غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں. تو محبت کا پیغام یہی ہے, اس پہ عمل کریں, اہل علم سے محبت کریں. بہت ہی مبارکبادی دیتا ہوں تمام نوجوانوں کو, بس او میں بھیج دیاں تو انہوں کوئی گل نہیں, دیکھ دے کول بھی سبحان اللہ, لنگر جاری رہے تواڈا. صادق صاحب ہیں, لال ہیں, سب کا نام حنیف ہے, اور دیگر جو بھی ہمارے یہاں کے جو نوجوان حضرات ہیں. پہلے ان بزرگوں کا جو ہے سایہ اللہ آپ پہ قائم و دائم رکھے. حاجی فقیر صاحب ہو گئے, حاجی جبردین صاحب ہو گئے, ایک ایک کا نام لوں تو اسی میں تقریر کریے, 1 گھنٹہ یہ بھی چاہیے. اور یہ آپ کی محبت ہے, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو پہچانتا ہوں. اور ایک بندہ آکر لگا ہے تسی پہچان دے ہو, میں کیا تو کافی عرصے تو بعد آیا, میں تینوں پہچانے آیا, پر اے میری کیپیسٹی نہیں ہے, اے نسبت دی برکت ہے. آکر لگا جے اتھے, میں کہا جے اتھے نہیں پہچانا ہے تے اتھے کی پہچاننا بھئی, گل سچی ہے کہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دنیا کے معاملات ہوتے ہیں, اپنا کتنا عزیز بھی ہوتا ہے, تو ہے نا یہ چیز ہے. وہ کتاب ہی الگ ہے. باطن پاک کیجئے اپنے آپ کو, اپنی روح کو پاک کیجئے, نماز سے پاک ہوگی. کس سے پاک ہوگی؟ فقیری کہاں کیسے آئے گی؟ فقیری نماز سے ہی آئے گی, اس کے بغیر نہیں آتا. اقیم الصلاۃ لذکری, سب سے بڑا ذکر ایمان لانے کے بعد نماز ہے. نہیں آج کل یہ ذہن میں منصوبہ چلا ہوا ہے اور بہت غلط ہے, یہ گمراہی ہے. کیا بولو, ارے وہابی بنا اس کو شیطان نے بہکایا, وہ وہابی بن گیا. مرزائی بنا اس کو ویسے بہکایا, اور سنی کو نام نہاد فقیری کے نام پہ بہکایا. تو ایسے مت بہکیے. اللہ تعالی ہم بس کر عالم چھٹ دے کھیڑے, لمبی چھوڑ کہانی ٹرگے نبی محمد ورگے, من تقدیر ربانی. تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو, اس سماج کو, اس پروگرام کو کامیاب فرمائے, اور آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں, تمام مسلمانوں کے گھروں میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے یہ علماء کرام ہیں, ان کی خدمات کو قبول فرمائے, ان کی کاوشوں اور محنتوں کو قبول فرمائے. میں اس بار جو ہے ان میں پرکھنا بھی ہے, تو کافی عرصہ ہو گیا تسی میں نو پرکھ دے رہے ہو. ایک مرید ملیا میں نو, ہے نا جی, مرید باما نے ارادت مند محبت جو بھی ہے, سلسلہ بیعت سے بھی منسلک ہو. مرید وہی ہوتا ہے جو سچا حضور کا غلام ہوتا ہے. وہ کہنے لگا کہ تاں مننا گا تینوں پیر, جد ایک کام ہو گیا. میں کہا 25 سال پہلے آئے سی, تاں بھی تو یہی کہندا سی, آج بھی یہی کہندا ہے. تے ہن تسی محبت جے کر دے ہو تے تھوڑا ساڈے پروگرام بھی تانوں دعوت ہے, بولو سبحان اللہ. 15 فروری کو الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور سے جو ہے حضرت علامہ محدث شہیر مفتی صدر الورا صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور 10 بچوں کی دستار بندی ہے ہمارے یہاں. کتنے بچوں کی؟ ہاں, حافظ و قاری فارغ ہو رہے ہیں, اور درس نظامی بھی جاری ہے. مفتی صاحب سے بھی رابطہ رہے گا, آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ رہے گا. ہم تو ایک ایک موتی کو جو ہے پکڑ کے نا اپنے سینے میں بسانے چاہتے ہیں, جتنے ہمارے علماء ہو. تو ہم چاہتے ہیں درس نظامی بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات کو 15 فروری یعنی ایک اتوار یہ آ رہا ہے نا آگے, اس سے اگلا اتوار جو ہے اس کو پروگرام ہے, آپ کو تشریف لانا ہے. لائیں گے انشاءاللہ. ہاں, محبت سے میں بلا رہا ہوں. حاجی بشیر صاحب
اور ختم منجو کہت پڑھنو یارا درود شریف پڑھو گوجری بھی بولنے تھوڑی اللہم صلی چلو وہ دیکھ لیں گے آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ایسے حجاج کرام ہماری طرف سے پڑھیں گے تو بات بن جائے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو اللہ انہوں نے بہت محنت کی آپ سب نے ایسے ہی اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے پڑھیے کلمہ طیب پڑھیے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلو توبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم چند مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ختم شریف پڑھیں گے چھوٹا سا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ 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 لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم حقا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک سب پڑھیں انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اب تو ادھر آ جاؤ حاجی صاحب ادھر آؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد مبارک وسلم ارے یہ جو اسماء مبارکہ ہے نا ختم غوثیہ کے یا شہنشاہ نقشبند کے شہن اللہ چوکا گدائے مستمند یا امداد کن یہ سب بات کے معتقدین علماء نے اور معتبر لوگوں نے بنائے ہیں لیکن خاص کر جو وظیفہ غوثیہ رہا ہے یہ بزرگوں کا فرمان ہے انہوں نے فرمایا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل
ہاں 500 مرتبہ پڑھیے، اول آخر 100 بار درود شریف پڑھیں، ختم غوثیہ، پھر وہ بھی ملا ہے اس میں یا سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی عقیدت کا مظاہرہ کریں، استغاثہ کے لائق ہیں وہ شخصیات، ہم ان سے مستغیث، ہم ان سے جو ہے مستفیض ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو پڑھیں اللہم صلی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم النصیر، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم، یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شین اللہ المدد، اول مدد، آخر مدد، ظاہر مدد، باطن مدد، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، اور اس کے بعد پڑھئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سونا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا سب پڑھئے الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگ اتنی جو بھی تقریریں کرتے ہیں، آپ اتنی محنت کر کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن یکسوئی میں بیٹھ کر ہمیں اسے ذکر کرنا چاہیے، اس کا یہی مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وسر توبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام پڑھائیں آپ صاحب، اس کے بعد دعا ہوگی۔